بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم میر تقی میر پر ایک مختصر نوٹ پیش کریں گے اور میر کی غزلوں کے ساتھ جو سوالات کتاب میں شامل ہیں ان کے جواب پیش کریں گے۔ اس سبق سے متعلق ہم نے 2 اہم اور مفید ویڈیوز پہلے ہی اپلوڈ کیے ہیں جن میں ہم نے غزل کی وضاحت کے ساتھ ساتھ غزل پر ایک مختصر نوٹ اور میر کی 2 غزلوں کی تشریح کی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کر ضرور انہیں دیکھیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم میر تقی میر کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ میر تقی میر، حالات زندگی۔ میر تقی میر، جن کا اصل نام محمد تقی تھا، 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا اور انہیں ابتدائی تعلیم اپنے والد میر تقی حسن سے ملی جو خود بھی ایک صوفی بزرگ تھے۔ بچپن میں ہی میر کے والد کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کی زندگی مشکلات سے بھرپور ہو گئی۔ اس نے ان کی شخصیت اور شاعری پر گہرا اثر ڈالا۔ میر تقی میر نے اپنے ادبی سفر کا آغاز دلی سے کیا جہاں وہ شاہی دربار سے وابستہ رہے، لیکن نادر شاہ کے حملے کے بعد دلی کی تباہی نے میر کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ ان حالات نے انہیں لکھنؤ ہجرت پر مجبور کر دیا جہاں انہیں نواب آصف الدولہ کی سرپرستی ملی۔ میر نے لکھنؤ میں اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارا اور 1810 عیسوی میں انتقال کیا۔ شعری خصوصیات۔ میر تقی میر کو اردو شاعری کا خدائے سخن کہا جاتا ہے اور ان کی شاعری میں گہرے جذبات، انسانی تجربات اور دنیاوی ناپائیداری کا اظہار ملتا ہے۔ ان کی شاعری کی چند خصوصیات یہ ہیں۔ غزل گوئی۔ میر تقی میر کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی غزل گوئی ہے۔ انہوں نے غزل کو ایک نیا رنگ دیا اور اسے ایک بلند مقام تک پہنچا دیا۔ ان کی غزلوں میں سادگی، درد اور سوز کی فضا پائی جاتی ہے۔ درد مندی۔ میر کی شاعری میں ایک عجیب درد اور کسک پائی جاتی ہے۔ ان کے اشعار میں انسانی دکھ، محرومی اور مایوسی کی گہری جھلک ملتی ہے جو ان کے ذاتی تجربات کا عکس ہے۔ سادہ زبان۔ میر کی زبان سادہ اور سلیس ہے جو براہ راست دل پر اثر کرتی ہے۔ انہوں نے مشکل الفاظ یا تصنع سے پرہیز کیا اور عام فہم زبان میں گہری باتیں کہہ دی۔ تصوف۔ میر کی شاعری میں صوفیانہ رنگ بھی نمایاں ہے۔ ان کے اشعار میں دنیا کی ناپائیداری اور اللہ کی ذات پر یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ فطرت نگاری۔ میر کی شاعری میں فطرت کے مناظر اور موسموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کو فطرت کے مختلف مناظر کے ذریعے بیان کیا ہے۔ محبت۔ میر کی شاعری میں محبت کے جذبات بھی نمایاں ہیں۔ انہوں نے عشق کو محض جسمانی جذبہ نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ میر تقی میر نے اردو غزل کو ایک نیا روپ دیا اور ان کے بعد آنے والے شعراء پر ان کی شاعری کا گہرا اثر پڑا۔ ان کی زندگی کی مشکلات اور دکھوں نے ان کے اشعار کو ایک ایسی گہرائی اور اثر عطا کیا جو اردو ادب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ توضیحات۔ کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر توضیحات میں 2 چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، ایک شاعرانہ تعلی اور دوسرے قطع۔ شاعرانہ تعلی۔ شاعرانہ تعلی ایک ایسا انداز بیان ہے جس میں شاعر اپنے کلام کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اپنی شاعری، علم، فن یا کمالات کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اس میں شاعر اپنی اہمیت اور مقام کو بلند کر کے پیش کرتا ہے جس سے اس کے فن کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ نیچے دیے گئے شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں: اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ اس شعر میں میر شاعرانہ تعلی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ وہ شعراء کی محفلوں سے دور ہی رہتے ہیں اور اپنی شاعری کی تشہیر نہیں کرتے، پھر بھی ان کے اشعار نے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس بیان میں مبالغہ آرائی ہے جس کے ذریعے میر اپنی شاعری کی عظمت اور اثر پذیری کو بیان کر رہے ہیں۔ قطع۔ قطع اردو شاعری کی ایک مختصر صنف ہے جس کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں۔ قطع 2 یا اس سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ قطع میں اشعار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور ایک ہی خیال یا مضمون پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ مختصر اور جامع انداز میں مضمون یا خیال کو پیش کرتا ہے۔ قطع عموماً کسی بڑی نظم یا قصیدے کے اندر بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا اسے اکیلے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری غزل کا چوتھا اور 5واں شعر ایسا ہی ایک قطع ہے۔ ان اشعار میں ایک مختصر کہانی بیان کی گئی ہے۔ وہ اشعار یہ ہیں: کل پاؤں ایک کاس ہے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ سوال و جواب۔ سوال: شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ جواب:
شاعر نے دل ستم زدہ کو تھام لیا کیونکہ اس کا دل محبوب کا نام سن کر بے چین ہو جاتا تھا اور مچل جاتا تھا۔ سوال: دونوں غزلوں میں سے ایسا شعر تلاش کیجیے جس میں شاعرانہ تعلی موجود ہو۔ جواب: شاعرانہ تعلی پہلی غزل کے چوتھے شعر میں موجود ہے، وہ یہ ہے: اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ سوال: کھوپڑی نے کون سے پتے کی بات بتائی؟ جواب: کھوپڑی نے یہ پتے کی بات بتائی کہ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے اور راستہ دیکھ کر چلنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی کبھی کسی کا فخر و غرور سے بھرا ہوا سر تھا، لیکن اب وہ شکستہ اور ٹوٹی ہوئی ہڈی بن چکا ہے جو زندگی کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ سوال: دوسری غزل کے تیسرے شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تلمیح کو بیان کیجیے۔ جواب: تلمیح یعنی ہنٹ یا ریفرنس۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ اس میں کم لفظوں میں کسی مشہور واقعے، قصے یا شخصیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ قاری یا سامع اس اشارے کو سمجھے اور اس سے متعلقہ مفہوم یا معنی اخذ کر سکے۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے خرمن صد کوہ طور تھا۔ اس شعر میں اشارہ کوہ طور کے ریزہ ریزہ ہونے کی طرف ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے ساتھ ساتھ دیداری الہی کی بھی درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال دی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر ہوش میں آ کر بولے اے اللہ تو پاک ہے۔ نوٹ: یہ بات واضح رہے کہ تلمیح کا مطلب تشبیہ نہیں ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ کوہ طور کے پھٹنے کی طرف اشارہ کر کے شاعر اپنے اندر شدت جذبات کی تپش کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے۔